آج کی اچھی باتیں: اگر آپ دن میں 11 گھنٹے سے زیادہ بیٹھتے ہیں تو اگلے 3 سالوں میں آپ کے مرنے کے 50% چانس زیادہ ہیں۔ اگر آپ چھینک کو دبانے کی کوشش کریں گے تو آپ کے سر یا گردن میں خون کی نالی پھٹ سکتی ہے اور آپ مر سکتے ہیں۔ آپ میں دل کی بیماری کے چانس زیادہ ہیں۔ رات میں انسان تھکاوٹ کا شکار ہوتا ہے، اس لیے رات کو جو فیصلے کیے جاتے ہیں وہ ہمیشہ غلط ہوتے ہیں۔ دوپہر کی نیند ہارٹ اٹیک کے چانسز کو کم کرتی ہے۔ آنسوؤں کو روکنے کے ساتھ ساتھ دل کو پرہیز کریں، کیونکہ غم میں رونا آپ کی صحت کے لیے اچھا ہے۔ شہد وہ واحد خوراک ہے جو کبھی خراب نہیں ہوتی۔ آب زمزم کو جس نیت سے پیا جائے وہ نیت لازمی پوری ہوتی ہے۔ جو شخص مسجد کی صفائی کرتا ہے اسے نیک بیوی ملتی ہے۔ زنا ایک قرض ہے، ادائیگی ہر حال میں کرنی ہوگی۔ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے انسان جلدی مقروض ہو جاتا ہے۔ حجاب کرنے والی عورتیں کبھی کینسر میں مبتلا نہیں ہوتیں۔ سانپ دانتوں سے ڈستا ہے اور انسان آنکھوں کی حفاظت کرنی چاہیے، اس لیے ہمیشہ اپنی نظروں کو حفاظت رکھیں۔ جو عورتوں پر بری نظر ڈالتا ہے علم کا نور اس سے چھین لیا جاتا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں، نرگس کا پھول سونگھنے سے بس کوڑھ، جنون اور جذام جیسی بیماریوں سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ جو دن میں گناہ نہیں کرتا اسے رات میں مصلی پر کھڑے ہونے کی توفیق ملتی ہے۔ 40 دن دنیا سے بے برکتی کرامت کو اجازت کرتی ہے۔ بسم اللہ پڑھ لی جائے تو شرمگاہ اور شیاطین کے درمیان پردہ بن جاتا ہوتا ہے اور ریڑھ کی ہڈی مضبوط ہوتی ہے۔ بہت زیادہ غصہ ہارٹ اٹیک یا فالج کا باعث بن سکتا ہے، کیونکہ غصے میں رگوں پر پریشر بڑھ جاتا ہے۔ خواتین کے لیے مرد کی بو اسمیل اس کی شکل سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ اگر کوئی شخص کم بات کرتا ہے، کچھ چھپا رہا ہے۔ سب سے زیادہ تیزی سے وزن بڑھانے والی چیز آلو کے چپس ہے۔ اگر آپ کو بہت زور سے چھینک آئے تو آپ کی پسلی ٹوٹ سکتی ہے۔ جتنی تیزی سے آپ کھاتے ہیں آپ کا وزن بھی اتنی ہی تیزی سے بڑھتا ہے۔ کیلا ایک خوشگوار پھل ہے۔ صرف ایک کیلا کھانے سے آپ کا غصہ، اداسی اور چڑچڑاپن کم ہو جاتا ہے۔ جب آپ مسلسل 90 منٹ تک کام کریں تو آپ کی دلچسپی کم ہو جاتی ہے اور آپ تھکاوٹ محسوس کرتے ہیں۔ اس لیے بریک لینا بہت ضروری ہے۔ جب آپ رات کو 7 یا 8 گھنٹے کی نیند نہیں لیتے تو آپ میں ہارٹ اٹیک اور فالج کے چانسز زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ اگر آپ تھکاوٹ محسوس کر رہے ہیں تو آپ کو 15 منٹ نیند کی ضرورت ہے، اس سے آپ کا دماغ فریش ہو جائے گا، کریٹیو ہوتا ہے۔ بہترین مشورہ وہی لوگ دیتے ہیں جنہوں نے زندگی میں بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کیا ہو۔ جب خواتین آپ سے اپنے مسائل کے بارے میں بات کرتی ہیں تو وہ حل تلاش نہیں کر رہی ہوتیں، وہ صرف یہ چاہتی ہیں کہ اگر کوئی شخص آپ سے بات کرتے ہوئے بار بار گھڑی یا موبائل دیکھے تو اس کا مطلب ہے کہ اسے جان کی جلدی ہے اور وہ مزید آپ سے بات کرنے میں دلچسپی نہیں رکھتا۔ اگر آپ کسی کو کوئل کرنا چاہتے ہیں تو یقین بنائیں کہ ہم سے وہ آپ پر جلدی یقین کریں گے۔ مصروفیت میں لوگ زیادہ خوش ہوتے ہیں کیونکہ تب وہ کسی منفی سوچ میں مبتلا نہیں ہوتے۔
جو لوگ اچھی ڈانسنگ کرتے ہیں ان کی جاب اور ترقی کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ جو لوگ شادی کرتے ہیں وہ ان لوگوں کے لیے گزارتے ہیں جو شادی نہیں کرتے۔ جو لوگ دوسروں کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں مصروف رہتے ہیں وہ تنہا رہ جاتے ہیں کیونکہ وہ اپنی خوشی کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ہم ان لوگوں کو اہمیت دیتے ہیں جو ہمیں نظر انداز کرتے ہیں اور ان لوگوں کو چاہتے ہیں۔ ایک سروے کے مطابق 70% خواتین درد کے اظہار کے لیے خاموشی کا استعمال کرتی ہیں۔ کھیرا اور کھجور ایک ساتھ کھانے سے دبلے پتلے لوگ صحت مند ہو جاتے ہیں۔ سچی باتیں بتاتے وقت لوگ عموماً ہاتھ کے ہاتھ ایک جگہ پر رہتے ہیں۔ آپ کا جسم آپ کو پرکشش بناتا ہے، آپ کی مسکراہٹ آپ کو دلکش بناتی ہے اور آپ کی شخصیت آپ کو خوبصورت بناتی ہے۔ جو شخص آسانی سے اور بار بار ناراض ہو جائے تو دراصل وہ آپ سے توجہ تنہائی انسان کو زیادہ دیر تک نہانے، زیادہ سونے اور زیادہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ جو شخص تھوڑے پر صبر نہیں کرتا وہ ہمیشہ غریب رہتا ہے۔ کسی بھی بات کا فوراً جواب نہ دیں، چند سیکنڈ سوچیں اور پھر جواب دیں۔ خاتون کے لیے اپنی سیٹ چھوڑ دینا اچھی تربیت کی نشانی ہے۔ سب سے مقبول ترین وظیفہ استغفار ہے۔ درود شریف روحانیت بڑھاتا ہے۔ ایک انار کھانے سے دل 40 دن تک منور رہتا ہے۔ باوضو رہنے سے رزق اور عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہر جمعہ کو صدقہ دینے سے والدین عذاب قبر سے محفوظ رہتے ہیں۔ جس گھر میں محمد نام کا بچہ ہوگا اس گھر میں ہمیشہ برکت رہے گی۔ کھانے کے بعد برتن کو انگلیوں سے صاف کرنے سے رزق بڑھتا ہے۔ دسترخوان سے گرے ہوئے ٹکڑے اٹھا کر کھانے سے غریب میں مبتلا نہیں ہوگا۔ جمعہ کے دن ناخن کاٹنے سے بیماریوں سے شفا ملتی ہے۔ جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام کوثر ہے۔ جو شخص اس کی آواز سننا چاہے وہ اپنے دونوں کانوں میں زور سے انگلیاں ڈال کر سن لے۔ زیتون کی مالش بدن پر کرنے سے شیطان 40 دن تک دور بھاگتا ہے۔ ہر مہینے کے پہلے دن شہد چاٹنا بڑی تکلیفوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ جو شخص نہار منہ 7 عدد کھجوریں کھائے گا اس پر کبھی جادو کا اثر نہیں ہوگا۔ بے شک جو چیز یقین کامل پورے یقین پر وہ کبھی چوری نہیں ہوتی۔ جو دن میں گناہ کرے گا وہ رات کو تہجد نہیں پڑھ سکتا۔ پاؤں سن ہو جائیں تو درود پاک پڑھنے سے فوراً سن ختم ہو جاتا ہے۔ والدین کی طرف محبت سے دیکھنے سے نظر میں اضافہ ہوتا ہے۔ رزق اللہ پاک مفت دیتا ہے۔ بھولی ہوئی چیز کو یاد کرنے کے لیے درود شریف پڑھیں۔ جو عافیت کی دعا مانگے گا وہ پرسکون رہے گا۔ قضائے حاجت کے وقت فلس میں تھوکنے سے ذہن کمزور ہوتا ہے۔ مسواک کو زمین پر رکھنے والا شخص جنون جیسے مرض میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ بے پردہ عورت اور تنگ و باریک لباس پہننے والی عورت کی اولاد بھی بے حیا نکلتی ہے۔ جس
عاشورہ کے دن سرما لگانے سے آنکھیں پورے سال دکھتی نہیں۔ دو خواتین کے درمیان چلنے یا بیٹھنے سے طبیعت میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ قبروں پر لگے کتبے پڑھنے سے ذہن کمزور ہوتا ہے۔ تیز خوشبو لگانے والی عورت ڈبل گناہ میں مبتلا ہوتی ہے، کیونکہ اس نے مردوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا سامان پیدا کر دیا۔ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر سونے والا کبھی ہارٹ اٹیک کا شکار نہیں ہوگا۔ دروازے اور دہلیز کی چوکھٹ پر جو بیٹھے گا وہ ایک ہفتے کے اندر اندر مصیبت میں مبتلا ہو جائے گا۔ واش روم میں وضو نہیں کرنا چاہیے۔ بچوں کے دانتوں اور مسوڑھوں پر شہد مل دیا جائے تو بچے کے دانت آسانی سے نکلنے لگتے ہیں۔ جس گھر میں نیمبو یا سفید مرغی ہو تو اس گھر میں جادو اور جنات نہیں رہتے ہیں۔ جس گھر میں کھجور ہوگی اس گھر میں کبھی کوئی بھوکا نہیں سوئے گا۔ رات کو اگر تہجد کے لیے آنکھ نہ کھلتی ہو تو عشاء کے بعد ہی نیت کر کے سویا کرے۔ تو ایک وقت آئے گا جب تہجد کی نماز میں رات کے وقت ایک گھڑی ایسی آتی ہے جس میں ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ مسواک کرنے والے کو موت کے وقت کلمہ طیبہ نصیب ہوتا ہے۔ جو شخص ہر ہچکی پر کلمہ طیبہ پڑھے گا اللہ اسے موت کے وقت کلمہ نصیب کرے گا۔ ماشاء اللہ کہا کرو، وہ چیز بری نظر سے محفوظ رہے گی۔ جو شخص قرآن پاک یاد کرنا چاہے سب سے پہلے سورہ یوسف یاد کرے، باقی قرآن جلدی یاد ہو جائے گا۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے اور ہر وظیفے سے زیادہ مؤثر اور اثردار ہے۔ اگر آپ کی فجر کے ٹائم آنکھ نہیں کھلتی ہو تو 3 مرتبہ اپنا خود کا نام پکار کر کہیں کہ مجھے فلاں وقت بیدار کر دینا۔ آپ کا ہمزاد ٹھیک پر آپ کو جگا دے گا۔ سانپ کو مارنے سے پہلے 3 بار اسے گھر سے نکل جانے کا کہو، اگر وہ پھر بھی نہ جائے تو اسے مار دو۔ جس کا دل سخت ہو تو اسے چاہیے کہ وہ مساکین کے سر پر ہاتھ پھیرا کرے اور یتیموں کو کھانا کھلائے۔ چیونٹی، شہد کی مکھی، لٹورا اور ہدہد ان جانداروں کو کبھی نہ مارو، صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ اللہ کا نور اللہ کے راستے میں ملتا ہے۔ وظیفوں میں کامیابی چاہتے ہو تو ہنسنا، بولنا اور کھانا کم کر دو۔ جو شخص واش روم میں زیادہ دیر بیٹھے گا وہ جگر کی بیماری میں مبتلا ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان قیمتی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔